اسی دن سے خواجہ سرا موتمن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت سے بھڑک رہی تھی، اور آج جب خود خلیفہ عاضد نے صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ صلاح الدین کو کس طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا، شاہ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا موتمن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا موتمن پریشان نظر آنے لگا۔ اگر یہ موقع گوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کریں اور اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے آ کر حملہ آور ہو، نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گھر جائے گا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج؟ خواجہ سرا موتمن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج۔ ہماری مددگار فوج صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا موتمن نے بہت حیرت سے اپنے نائب زناری کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچی تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مصر جا کر تو صلاح الدین پر حکم چلائے، اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں میں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توران شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین ایوبی نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں توران شاہ نے صلاح الدین کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سالار کو سلامی پیش کرتا ہے۔ عبداللہ قرشی، امیر عزل الدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا موتمن کی سازشیں عروج پر تھیں۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد شاہ یروشلم اموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا جس کی عبارت حسب ذیل تھی، آپ پر یسوع مسیح علیہ السلام کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا جس کے نتیجے میں خلیفہ عاضد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی وقت بھی تہہ طیع کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاح الدین نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے اور سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن۔
آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین محمود کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہمہ وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ سرا موتمم کے خط کے ایک ایک لفظ سے صفاقی اور غداری کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شاہ سوار بھی نظر آئے۔ زناری کا خیال تھا کہ یہ شاہ سوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ زناری نے ان شاہ سواروں پر اوچھی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا۔ رک جاؤ! تعاقب میں آنے والے شاہ سوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شاہ سواروں میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر تعاقب میں آنے والا زناری سے بہتر شاہ سوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میرے آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچی؟ اجنبی شاہ سوار نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ یہاں سے 50-60 میل۔ زناری بہت عیار انسان تھا، وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے۔ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے، ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ زناری نے بڑی صفاقی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم کی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت اور پریشانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سرحدی شاہ سوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامہ تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامہ تلاشی لیے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس کی یہ تدبیر رائے گاں گئی۔ جامہ تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ زناری اپنی جامہ تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی ابا کی جیب میں خواجہ سرا موتمن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قاہرہ کے مضافاتی علاقے سے نکل جائے، مگر دوسری بار بھی زناری کو اس کے مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجتاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامہ تلاشی لی اور خواجہ سرا موتمن کا خط برآمد کر دیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا موتمن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا موتمن کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جان بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام
خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ موتمن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا قصر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو قاہرہ کی گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ قرشی اور امیر عزل الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا موتمم کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، قاہرہ کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے جیسے کوئی خواب تھا۔ اگر موتمم کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس طرح ہم اس راز کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی تلاش کے بعد 25 ذی القعدہ 564 ہجری کو خواجہ سرا موتمن قاہرہ کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کیا کم تھی کہ تم مرد سے مخنث ہو گیا؟ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال دی ہے۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا موتمن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نقال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاعرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی اکثر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا موتمن کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس سر کو سونے کے ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین قراقوش کو لے کر خلیفہ عاضد کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ عاضد نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین قراقوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر سرفراز کیا۔ اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ عاضد اس طرز تخاطب پر بری طرح چونک اٹھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقوش کو اشارہ کیا۔